جواب دیا تینوں سوالوں کا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی یسألونک عن ذی القرنین سأتلوه علیکم منہ ذکرا الی آخره. اور اصحاب کہف فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق. آؤ میرے محبوب ہم آپ کو اصحاب کہف کی کہانی سنائیں. بڑے پیار سے اللہ نے فرمایا, بڑے پیار سے نحن نقص علیک نبأهم بالحق. میرا میٹھا محبوب بڑا سونا لگے, اتنا پیارا لگے کہ ذرا منہ چم لگا. ہاں جس نے تو آخیا نا اپنے میٹھے محمد دا کہ درود پڑھا کرو, پتہ نہیں کیا آتے ہیں میٹھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض الفاظ میں بھی سحر ہوتا ہے نا. آؤ میرے میٹھے محبوب نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. میرا میٹھا محبوب میں تک اصحاب کہف کی گال سناواں. انہم فتیۃ, وہ چند نوجوان تھے, وہ نوجوان تھے. یقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ کہتے ہیں وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہتے ہیں وہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. کچھ کا خیال ہے وہ 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. لاڑکانہ والوں, اللہ کے دوست اس مقام پر ہوا کرتے ہیں کہ ان کے قدموں میں اگر کوئی کتا بھی جگہ حاصل کر لے تو اسے قرآن میں جگہ مل جاتی ہے. ہم پھولوں والوں سے کہتے ہیں اے کاش کہ تم اس مقام پر ہو جاتے غار والوں کے لیے. اور وہ کسی صاحب نظر نے کہا تب اصحاب کہف روزے چند پائے کا دل مرد شد اور تیسرے نوبا بدا بنشت خاندان نبوت اشگون شد. نو کے بیٹے نے بری صحبت اختیار کی, بات کی نسبت گنوا بیٹھا, اور ایک کتے نے نیکوں کے قدم پکڑ لیے, قرآن میں محفوظ ہو گیا. جنہیں خوشبو ہوئے در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکی آمدی کہ از بوئے دلاغے دے تو مستم بگفتا منزل ناچیز بودم ولیکن مدت باب گل نشستم. جمال ہم کی در من اثر کر ولد مگر نہ من ہمیں خاکم کے حسم. نہانے کے لیے مٹی استعمال کر رہا تھا, اس سے خوشبو آنے لگی. میں نے کہا تو مٹی ہے, خوشبو کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگی مجھ سے گلاب کا پودا تھا, کچھ دن وہ مجھ سے رہا,
اس کی پتیاں جھڑتی رہی، خوشبو مجھ میں بھی سرایت کر گئی۔ میں تو وہی بیکار کی مٹی ہوں، صحبت نے مجھے معطر کر دیا، معطر کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ لکڑی کے بعد تصویر تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے، یہ تصویر یہ تو نہیں ہے، یہ تو لکڑی کے دانے۔ مجھ سے پیرس میں ایک عرب نوجوان، پیرس میں ترک عرب بہت ہیں، کمال مصطفیٰ کمال کے زمانوں کے بھاگے ہوئے وہاں سے پیرس میں آ کر انہوں نے بڑے غصے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تو میں سمجھ گیا اس نے کیا پوچھنا ہے۔ میں نے کہا مذکرہ ہے، یہ مذکرہ تم مذکرہ آئی؟ میں نے کہا مذکرہ یہ ہے کہ جب میں اللہ کو بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کبھی میں اپنے آقا کے قریب پڑھتا ہوں، یہ مذکرہ ہے۔ عربی میں اسے شبہ کہتے ہیں، ہم اسے تصویر کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ لکڑی کے دانے ہیں، ان پر چونکہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے تو نسبت نے اسے بھی محترم کر دیا اور اس کا نام بھی تصویر ہو گیا۔ تو اب اس نے وہ پوچھا جو پوچھنا تھا، کہتا ہے حل اخذ رسول اللہ، کبھی رسول اکرم نے بھی ہاتھ میں لی تھی؟ میں نے کہا وہ بھولے کب سے کہ انہیں یاد دلانے کے لوگوں کا؟ بھائی یہ تو اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وہ ہم نالائق ہیں، دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہمیں اللہ یاد ہی نہیں رہتا، اور تم جن کی بات کرتے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں۔ ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، کوئی شے دنیا میں نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر شے اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ آسمان کی بلندی میں تسبیح، زمین کی وسعت میں تسبیح، سمندر کے تلاطم میں تسبیح، دریا کے تموج میں تسبیح، ندیوں کے بہاؤ میں تسبیح، شاخوں کے جھکاؤ میں تسبیح، طوفان کے خروش میں تسبیح، سرسر کی صباحت میں تسبیح، ہوا کی لطافت میں تسبیح، راتوں کے اندھیرے میں تسبیح، صبح کے سویرے میں تسبیح، کبھی 1 سے 3 بجے کے درمیان بیڈ روم سے باہر نکل کر سنا کیجیے کیسی آوازیں آ رہی ہے، تو سو جاتا ہے کائنات جاگ جاتی ہے۔ سورج کی درخشانی میں تسبیح، چاند کی تازانی میں تسبیح، ستاروں کی چمک میں تسبیح، پھولوں کی مہک میں تسبیح، سبزے کی لہک میں تسبیح، پرندوں کی چہک میں تسبیح، والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ بیجنگ سے سان فرانسسکو اور ہانگ کانگ سے جزائر ویسٹ انڈیز تک میں گیا ہوں، پوری دنیا کا مطالعہ کیا بیٹھا ہوں، مجھے پوری کائنات میں ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا۔ اشتراکی ممالک ہوں یا مغربی، مشرقی ہوں یا مشرق وسطی، ساری دنیا کے پرندے رات کو سونے سے پہلے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، اور صبح رزق کی تلاش میں جانے سے پہلے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ساری کائنات اس کی تصویر میں لگی ہوئی ہے، لاڑکانہ والوں، لیکن بس ایک
اس کی تسبیح کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا، جسے خود اللہ نے کہا قم اللیل الا قلیلا، میرے ذکر و عبادت میں ساری رات کھڑے رہتے ہو نا میرے میٹھے محبوب، تیری پنڈلیاں سوکھ جاتی ہیں، گریبان تر ہو جاتا ہے، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، ساری رات میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے۔ اچھا کہاں سے بات چل پڑی تھی؟ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان سے 3 سے کم نہیں تھے، 7 سے زیادہ نہیں تھے، خالد دین بیٹا دین، اس وقت کی سپر پاور کا تختہ الٹنے کے لیے اللہ نے یہ چند افراد منتخب کیے، سارے جہان کو نہیں منتخب کیا۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ساری دنیا میری ہم نوا بن جائے؟ اچھوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، ہد کبھی نظر آئے گا، کم میں قطار اندر قطار ملیں گے، اچھوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، میری باتیں امانت ہے، یاد رکھنا، پتہ نہیں پھر کبھی ملاقات ہوتی ہے یا حشر میں ہوگی، آج بھی 6 سال بعد ہو رہی ہے غالباً تقریباً۔ انہم فتیۃ، نوجوان آمنوا بربہم، انہوں نے مجھ سے دوستی لگا لی، زدناہم ہدی، ہم نے ان کے دل کی دنیا میں اپنی محبت کی جوت جگا دی، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، رب سے قلوب پیدا کیا، اذ قاموا، پھر وہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، بش کے سامنے، اپنا دقیانوس کے سامنے، دقیانوس کے سامنے کھڑے ہوئے، میلہ ہے، پوری قوم آئی ہوئی ہے، اور وہ ظالم بادشاہ بہت بڑے تخت پہ بیٹھا ہے، اس کے دونوں جانب قطار میں وڈیرے بیٹھے، جبہ دستار میں ملبوس، 4 من 5 من کے ڈھانچے بیٹھے، بولو براز کے پڑے ہوئے جانور۔ دقیانوس نے کہا وہ وہابیوں، وہ نوجوانوں کو لاؤ ذرا میرے سامنے لایا گیا، پوچھا کیا موقف ہے تمہارا؟ آنکھیں بند کر کے نوجوانوں نے نعرہ لگایا، ربنا رب السماوات والارض، ہم تیری قوت کا انکار کرتے ہیں، ہم تیری طاقت کا انکار کرتے ہیں، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہمارا وہ رب ہے جس کے حکم سے آسمان بلند ہے، زمین وسیع ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، نظام صبح و شام قائم ہے، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، دیکھتے نہیں ہو اگر اللہ رات کو حکم دے دے رک جا، ثابت
کے لیے رک جانے کا حکم دے دے تو پھر بتاؤ کوئی دھاتی، بتاؤ کوئی پاور اللہ رات کو روک دے وہ دن لائے، وہ دن کو روک دے رات لائے؟ کس کے حکم سے رات جاتی ہے دن آتا ہے، پھر دن جاتا ہے رات آتی ہے؟ اس کو نہ ماننے والے کاغذ قلم لے کر انتظار کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے، کبھی سورج دیر سے نکلے کبھی دیر سے ڈوبے۔ ہم آبجیکشن ریکارڈ کریں کیسا سسٹم ہے، دیر سے غروب ہوا، دیر سے طلوع ہوا، صدیاں گزر گئی، لیکن نہ کبھی دن میں نوکری میں حاضری میں دفتر حاضری میں دیر کی ہے، نہ کبھی رات میں دفتر حاضری میں دیر کی۔ کتنے گھنٹوں کے لیے رات آتی ہے؟ کتنے وقت کے لیے آتی ہے؟ نہیں بھائی، تیری ضرورت کے مطابق آتی ہے، نہ 12 گھنٹے کے لیے آتی ہے نہ 10 گھنٹے کے لیے آتی ہے، جتنی تیری ضرورت ہے اتنی دیر کے لیے آتی ہے۔ دن بھی جتنی تیری ضرورت ہے اتنی دیر کے لیے آتا ہے۔ تو دن بھر محنت کر کر کے جب تھکنے لگتا ہے تو رات مامتا سے زیادہ محبت بھرا دامن لے کے آ جاتی ہے، آ میرے لال تجھے آرام کرواؤں، تجھے سلا دیتی ہے۔ پھر جب تو سو کر نیند پوری کر لیتا ہے، کروٹیں لینے لگتا ہے تو صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا۔ بش نے کہا، دقیانوس نے کہا میں بھی تو کچھ ہوں۔ انہوں نے کہا تو کچھ بھی نہیں، تو تو غلاظت کا مجسمہ ہے، تو تو بدبو کی ٹینکی ہے نا۔ 11 ستمبر کو طیارے کیا ٹکرائے، بدبخت کی پتلون خراب ہوئی، بدبو نے سارے جہان کو پریشان کر دیا۔ سپر پاور ایسی ہوتی ہے، کئی گھنٹے باتھ روم میں چھپا رہا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد گیٹ کھول کے پوچھتا تھا واٹ سچویشن پلیز۔ یہ سپر پاور ہے، گدھا۔ نہیں مانتے، تو ضعیف وہ قوی، تو ناقص وہ کامل، تو فقیر وہ غنی، تو کچھ بھی نہیں وہ سب کچھ۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا۔ ہم اس کے سوا کسی کی حاکمیت کو نہیں مانتے۔ کہنے لگا یہ جو تمہارے بڑے بڑے بیٹھے ہیں میرے اتحادی، یہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، کوئی تمہارا چچا ہے، کوئی تمہارا دادا، کوئی تمہارا باپ، ان کی تو سن لو۔ نوجوانوں نے کہا ہؤلاء قومنا، ہؤلاء، قرآن تیری عظمت پہ قربان جاؤں، ہائے ہائے قرآن تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تجھے چوما گیا سمجھا نہیں گیا۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہمارے برادری کے لوگ، یہ وڈیرے خون میں تو ہمارے رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار تو ہیں، لیکن
یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، اس لیے کہ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سپر پاور ہک خدا، سپر پاور ہک خدا، لا الہ الا اللہ، سپر پاور ہک خدا، لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر۔ اسلام میں برادری خون سے نہیں چلتی، عقیدہ اور کردار سے چلتی ہے۔ بھولنا نہیں لاڑکانہ والوں، اسلام میں برادری خون سے نہیں چلتی، عقیدہ اور کردار سے چلتی ہے۔ بش نے کہا مار ڈالوں، اپنا دقیانوس نے کہا مار ڈالوں گا۔ ہائے 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 لاڑکانہ والوں، یہ عشق کا جو نشہ ہے نا، ہائے عشق کا نشہ، اس جیسا تو کوئی نشہ نہیں۔ وہ کہنے لگے دھمکیاں کیوں دیتا ہے، کر کے دکھانا، تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ فرعون کے پالتو جادوگروں کی سمجھ میں جب بات آئی، انہوں نے بھی جب ایمان کا اعلان کیا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، فرعون نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تسا من گدھے موسیٰ دے خدا کو من گدھے، میں کل پچھا بھی نوے، انہیں کہ لعنت تیرے اتے انہاں گالی چ پچھیندا کڈانے، یہ کوئی پچھنے والا گالی ہے نا۔ وہ آکے ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم تھیندے موسیٰ تو کو کوئی وڈا جادو سکھائے، انہاں کہ یہ جادو نہیں عشق ہے۔ فرعون نے کہا میں وہ سزا دوں گا کہ یاد رکھو گے، نیچے سے تمہارے یوں کاٹوں گا، پاؤں سے کاٹنا شروع کروں گا، ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا فقد ما انت قاذ۔ وہ اقبال نے کیا کہا جی؟ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ کبھی کبھی کوئی تصویر آ جاتی ہے، 4-5 کھڑے ہیں سونیاں سونیاں شکلاں والے، تے اندے ترٹے بھنے ہیلی کاپٹر کو ڈیدھے پین، نہ کوئی گھبراہٹ ہے نہ کوئی پریشانی ہے۔ یہ غازی، یہ عشق کی مستی ہے نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔
کبھی کسی سے محبت کی ہے آپ نے؟ شرمانے لگے ہو نا. پتا ہے مجھے تم کس سے محبت کرتے ہو، غلاظت کے مجسموں سے. ہاں بدبو کی ٹینکیوں سے محبت کرتے ہو نا. کبھی اللہ سے محبت کر کے دیکھو، اس کے رسول سے محبت کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا لذت آشنائی کس کو کہتے ہیں. مجھے اسلام آباد میں پچھلے دنوں ایک جرنلسٹ ملا یورپ کا، صحافی، اخبار نویس، کہتا ہے السلام علیکم. اچھی طرح آتا نہیں تھا بیچارے کو. میں نے کہا یو آر مسلم؟ کہتا یس. میں نے کہا کسی عالم سے ملاقات ہوئی؟ کوئی لائبریری سے واسطہ پڑا؟ کہتا ہے نہیں، افغانستان سے آ رہا ہوں. ہاں کہتا ہے وہاں پر ہم ایک جگہ تھے، بم گرا، بستی اڑ گئی، بچے زخمی ہوئے. ایک 3 سال کا بچہ زخمی ہو گیا، بہن نے اٹھا کے ماں کو دیا، ماں نے اسے دل سے لگا لیا، بچہ تڑپتا تڑپتا وہیں ٹھنڈا ہو گیا. پھر ماں نے کہا زماں گراں زویا، زماں خگو زویا، زماں محمد تا، زماں سلام وایا. میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ جو میرا پشتون گائیڈ تھا، میں نے اس سے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہی ہے میرے پیارے بیٹے، میرے محبوب محمد کو میرے سلام کہہ دینا. عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، جو کرنا ہے کر لو. وہ جو وڈیرے بیٹھے تھے نا بش کے اتحادی، وہ اپنا دقیانوس کے اتحادی، وہ آئے اور کان میں کہنے لگے اس کے سارے وہابی ہو گئے ہیں، اڑا دو انہیں، اڑا دو، اڑا دو انہیں. اس نے کہا نہیں نہیں، ہم چونکہ دنیا کو بھی تو جواب دینا ہے نا. نوجوانوں سے کہا ذرا علیحدہ جاؤ، مشورہ کر لو، اپنے نقطہ نظر میں تبدیلی لے آؤ، ورنہ میرے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ نوجوان ایک طرف ہو گئے. مشورہ کیا کرنا تھا؟ ایک پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو گئے، ایک غار میں، اور جو ان کا امیر تھا اس نے ہاتھ اٹھا لیے، دامن پھیلا لیا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ، ہم نے تیرے لیے سارے جہان کو مخالف کر لیا ہے، تیری دوستی میں سارا جہان دشمن بنا لیا ہے. ہمیں ہمارے مٹنے کا کوئی خوف نہیں، لیکن یہ کلمہ بلند رہنا چاہیے. ربنا رب السماوات والارض، یہ کلمہ بلند رہنا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا ضربنا علی آذانہم، ہم نے اپنے دوستوں کو سلانے کا فیصلہ کر لیا. فی الکہف، غار میں، سنین عددا، گھنٹوں کے لیے نہیں سالوں کے لیے. سو گئے. اب سونے کے لیے کھانا چاہیے، پینا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا وہ ہم نے اپنی طرف سے نظام قائم کر دیا. دسترخوان کے بغیر کھانا مل رہا تھا، گلاس کے بغیر پانی مل رہا تھا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، تو دیکھے کہ سورج جب نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے،
تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، تو دائیں جانب میرے دوستوں کی زیارت کرتا ہے. تزاوروا کا لفظ ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنی کرنیں ڈالتا ہے، ان کے چہروں پہ روشنی ڈالتا ہے. لیکن قرآن نے اس کو جن الفاظ میں بیان کیا وہ بڑے دل نشین ہیں. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. طلوع ہوتا ہے تو دائیں جانب کرنیں ڈالتا ہے، دیکھتا ہے انہیں. ڈوبتے وقت شمال کی جانب سے کرنیں ڈالتا ہے. ہم نے سورج کو پابند کر دیا، طلوع ہوتے ہوئے بھی غروب ہوتے ہوئے بھی میرے دوستوں کے چہروں پہ روشنی ڈال کے جا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے کنارے پر اگلی دونوں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا. تفصیل بتائی، تفصیل نقشہ پیش کیا قرآن کریم نے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم اپنے دوستوں کی کروٹیں بھی خود بدلتے رہے. جب وہ سوتے سوتے دائیں جانب تھک جاتے تو ہم انہیں بائیں جانب لٹا دیتے. جب وہ بائیں جانب تھک جاتے تو دائیں جانب لٹا دیتے. یہ سو رہے ہیں اور بش تلاش کر رہا ہے، وہ اپنا دقیانوس اتحادیوں سمیت تلاش کر رہا ہے. غار کے کنارے پہ آتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. جسے وہ رکھے اسے کون چکھے. لاڑکانہ والوں، پہلے تھی نالج، پہلے تھی باتیں، اب یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے پریکٹیکل بھی کر دیا. تمہیں دکھا دیا میرے دوست کیسے ہوتے ہیں اور میں اپنے دوستوں کی کس طرح حفاظت کیا کرتا ہوں. اگرچہ وہ پابند نہیں ہے ان باتوں کا، یہ اس کا احسان ہے. ڈھونڈ رہا ہے دقیانوس اور اس کے اتحادی ڈھونڈ رہے ہیں. ہفتہ گزر گیا، مہینے گزرنے لگے، سال گزرنے لگے، صدیاں گزرنے لگیں. آخر بش مر گیا، وہ اپنا دقیانوس مر گیا. مرنا تو ہے نا ان بدبختوں کو. مر گیا، بڑا بھی چھوٹا بھی، سارے اتحادی بھی مر گئے. قوم نے کہا لعنت تو ان پر، یہ چند نوجوانوں کو بھی نہیں ڈھونڈ سکا. خود کو طاقتور کہلاتا تھا، نہیں ڈھونڈ سکا. اس پہ بھی لعنت، اس کی سوچ پہ بھی، اس کے فلسفے پہ بھی لعنت. پوری قوم نے کہا، ان نوجوانوں نے سچ کہا تھا، ربنا رب السماوات والارض. دیکھا قربانیاں یوں رنگ لایا کرتی ہیں کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. وہ سوئے ہوئے ہیں، قوم جاگ اٹھی ہے. خود سو گئے، حیات کو بیدار کر دیا. جذبے دروس ظلم کو فنار کر دیا. خود سو گئے، حیات کو بیدار کر دیا. وہ سوئے ہوئے ہیں اور قوم بیدار ہو گئی. ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہے، ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض. 309 سال گزر گئے. 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال گزر گئے. اب فرمایا بعثناہم کذالک بعثناہم،
اب ہم نے ان کو اٹھایا، اب وقت آ گیا، اٹھایا، لیتسالوا بینہم، تاکہ ذرا ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے پوچھا، کم لبثتم، کتنی دیر سوئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، آنکھیں ملتے ہوئے کہنے لگے، ہو بڑی غفلت ہو گئی، سارا دن سوئے رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ اب کچھ کہتے ہیں پورا دن سوئے، کچھ کہتے ہیں کچھ حصہ سوئے، ذرا اس پہ بحث ہونے لگی، تکرار۔ تو پھر امیر صاحب نے کہا، ربکم عالم بما لبثتم، تم کیوں تکرار کرتے ہو؟ سلانے والا جانے کتنی دیر سلایا، کیوں سلایا؟ فبعثوا احدکم، بھوک لگی ہے کسی کو بھیجو کھانا لائے، نہیں لگی تو 300 سال نہیں لگی، لگی تو نقد لگ گئی۔ ایک نوجوان جائے کھانا لائے، بے وارقکم، پیسے ساتھ لے کے جائے، بھیک نہیں مانگنی۔ اللہ والوں کا ہاتھ کبھی نیچے نہیں ہوتا، ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اس دور کا کہ اہل علم کا ہاتھ نیچے والا بن گئے۔ پیسے لے کے جاؤ اور کچھ ہدایات خیال کرنا، باہر جو جاؤ نا غار سے تو قوم ہماری تلاش میں ہوگی، دقیانوس غضبناک نیت کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ ہمارا منتظر ہوگا۔ ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو پتہ نہ چلے، ذرا محتاط رہنا، چھپ کے جانا۔ ولیتلطف، بات بھی نرم کرنا، جوش میں نہ، نرمی سے گفتگو کرنا۔ اور فلینظر ایھا ازکا طعاما، کھانا بھی ذرا دیکھ کر لینا، کسی مشرک کے ہاتھوں کا نہ ہو، موحد کے ہاتھوں کا ہو۔ اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ سوچ کے کسی مشرک ہرجائی کا کھانا نہ لانا، یکجائی کا لانا، حلوائی کا نہیں، شیدائی کا لانا، کسی مجاور کا نہیں، مجاہد کا لانا، سوچ کر۔ اب وہ نوجوان باہر آیا، یہیں سے قرآن کریم نے کتے کی بات چھوڑ دی، کتے کا تذکرہ یہیں ڈراپ ہو گیا۔ باہر نکلا تو دیکھا، ہاں یہاں تو درخت نہیں تھا، اتنا بڑا درخت کیسے ہو گیا؟ ہاں یہاں تو درخت تھا، وہ کہاں گیا؟ 300 سال جو گزرے، 300 سال جو، وہ تو کہتا ہے کل سوئے تھے آج باہر آیا ہوں، جہاں درخت نہیں تھے وہاں ہیں، جہاں تھے وہ مٹ گئے۔ شہر میں آیا، او خدایا ایک دن میں اتنا پھیل گیا، ایک دن میں یہ تو سب کچھ نہیں تھا، یہ کہاں سے اتنی بڑی عمارت، اتنی بڑی آبادی منظم ہو گئی؟ سرپرائز۔ پھر شہر میں ہوٹل دیکھتا ہے، چہرے پڑتا ہے، ایک چہرہ اچھا لگا، اس کے چہرے پہ توحید کی کرنیں تھیں، ایمان کی روشنی تھی، اس کے پاس آ کے پیسے دیے، کھانا چاہیے۔ اس نے جب سکہ دیکھا کہنے لگا یہ تو 300 سال پرانا دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، رائج الوقت سکہ لاؤ۔ اب تھوڑا سا جوش میں آ گیا، نوجوان کہنے لگا ہم کل یہاں سے جا رہے ہیں اور آج یہ رائج الوقت بھی نہیں ہے، یہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ ہوٹل والے نے پوچھا تو آپ کا تعلق اسی زمانے سے ہے جس زمانے کا یہ سکہ ہے؟ نوجوان نے کہا ہاں، تو آپ عرش سے اترے ہیں؟ تھوڑا جو موحد تب ہم تھوڑا جلالی ہوتا ہے نہیں۔ اب اس نے ہاتھ پکڑ لیا، ہوٹل والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ذہن میں وہ بات یاد آ گئی، قومی تاریخ میں وہ چند نوجوان جو گم ہو گئے تھے اور بش ان کو تلاش کرتا، دقیانوس ان کو تلاش کرتا رہا اور وہ گم ہو گئے، ملے نہیں تھے،
اور پھر ان کی بات ساری قوم کو سمجھ میں آ گئی. ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض. یہ کہیں انہی میں سے نہ ہو. پوچھا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ اب اس کی مرضی تھی کہ بات کھل جائے. کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم. آج درس ہو رہا ہے، بیان کبھی پھر ہوگا. آج تو درس ہے، اللہ دا ترس. اب اللہ کی مرضی تھی کہ بات کھل جائے. بتا دیا اس نے، ہاں میں انہی میں سے ہوں. بس اس نے کہا تو پھر ادھر آؤ نا. اب جو حکمران تھا وہ اللہ والا تھا. قوم میں سے کچھ بدعقیدہ تھے، ان کا خیال تھا حیات بعد الممات دھکوسلا ہے، موت کے بعد زندگی کیسے ہوگی؟ وہ جو قرآن کہتا ہے نا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. کچھ لوگ نہیں مانتے تھے تو پورا شہر اس نوجوان کو لے کے بادشاہ کے دروازے پہ آیا. وہ اس وقت سجدے میں رو رہا تھا، یا اللہ برہان عطا کر، کوئی دلیل دے دے تاکہ تیرے بندوں کو بات سمجھ میں آ جائے. لوگ باہر آئے، بادشاہ نے آ کے اس کی کہانی سنی، پھر ہاتھ پکڑ کے اونچا کر کے لوگوں سے کہا جو رب 300 سال تک زندوں کو سلا کر زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ موت کے بعد بھی زندہ اٹھانے پہ قادر کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. اب غار والوں سے غار والوں تک آئیے فرعون، غار والے کیوں غار والے. اب میں رخ بدلتا ہوں ان غار والوں کی طرف. انہوں نے بھی وقت کے دقیانوس کو للکارا، اس نے کہا ہم تجھے سپر پاور نہیں مانتے، ہم اس کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں. ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض. ہم تجھے نہیں اس کو حاکم اعلیٰ مانتے ہیں. اس نے کہا میں تمہیں بلڈ آؤٹ کر دوں گا. انہوں نے کہا فقض ما انت قاض. اب یہ آیا ہے میزائل لے کر، کروزر لے کر، یہ آگ برسا رہا اور وہ کروزر پھینک کے چلا جاتا ہے. بعض کروزر پھٹتے نہیں، بڑے لمبے لمبے 12-12 15-15 فٹ کے. یہ مجاہد ان کو پکڑ کے مسجد کا مینار بنا دیتے. بنانے والوں نے کبھی کم وقتوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان سے مینار بنے گے. مفت گھوم گیا ان کا، کھوپڑی گھوم رہی ہے، اوپر سے آگ برس رہی ہے، اوپر سے آگ برس رہی ہے اور ادھر فانزل اللہ سکینتہ کا منظر ہے. غار میں بمباری ہو رہی ہے، میزائل برس رہے ہیں اور ادھر آرام کے ساتھ ذکر ہو رہا. آپ کا خیال ہے ذکر اس میں ہوگا؟ میں نے کہا ایک مساط افلاق میں تقریر مسلسل
کیوں کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے دو انداز بتائے ہیں. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک خاک کیا ہوش میں تسبیح و مناجات. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. اگر اللہ توفیق دے تو تکبیر نشر کرو، مگر اس انداز میں نشر کرو کہ ارض سے چھو کر نیویارک پہنچے. 2 مرتبہ میں جب تکبیر کہوں تو تم 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو دوسرا ہے نا، یہ ایسی ضرب، ویسے اقبال تو رویا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. مگر آج اقبال ہوتا تو میں کہتا جاؤ کندھار میں دیکھو، وہ چنگاری سوڈا بن گئی. لوگ کہتے ہیں امریکہ اور افغانستان میں جنگ، میں کہتا ہوں عقل اور عشق میں جنگ. عقل اور عشق میں جنگ. ایک طرف عقل ہے جس نے جہاز بنائے ہیں، جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں دنیا کو حیران کیا ہے، اور دوسری طرف عشق ہے جس نے عاشقانہ فیصلوں میں دنیا کو حیران کیا ہے. اور عقل ہو تیری سپر، عشق ہو شمشیر تیری. عقل ہو تیری سپر، عشق ہو شمشیر تیری. ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر. ہو جائے گی تکبیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 2 مرتبہ، بس صرف 2 مرتبہ، فرسٹ اینڈ سیکنڈ 2 مرتبہ اللہ اکبر. بس دوسری پھر آگ. ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تکبیر، تکبیر تیری. تو جو مسلم ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری. آج نہیں جاگے گا تو کب جاگے گا؟ ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی. نوجوان ڈش کے سامنے اور حضرت صاحب تسبیح خانے میں طلباء دبا رہے پاؤں، اور حضرت صاحب واہ مولوی صاحب، واہ مولوی صاحب، یہ تیرا مقام ہے. بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، اب ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن. یہ اذان ملا والی نہیں کہہ رہا ہوں جس میں ملاوٹ ہو گئی تو روح بلالی ہی ختم کر بیٹھا. اب اتنی کوالٹیاں ہو گئی ہیں اذانوں کی، اس مسجد کی اذان اور کوالٹی، ادھر کی اور کوالٹی، ادھر کی اذان کی اور کوالٹی، ادھر کی اور کوالٹی. بچے ماؤں سے پوچھتے ہیں ماں سچی اذان کون سی ہے؟
میں نے کہا جس قوم کی اذان ہی ایک جیسی نہ رہے اس قوم کو کیا عزت ملے گی؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا، مجاہد کی اذان الجہاد۔ اب یہاں بھی 2 مرتبہ کہلواؤں گا، ہو رہی ہے وہ اذان الجہاد الجہاد الجہاد، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان۔ جو میرے دوست کھڑے ہوئے ہیں نا ان کی آواز ذرا اور عرش تک جائے، وہ عرش سے ذرا قریب ہے۔ ویسے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر کیا کریں، جگہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں۔ وقت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان۔ اٹھ دولت بیدار بن، اٹھ دولت بیدار بن، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی۔ بوزنیا میں کس کی بیٹیاں لٹ گئیں، ایک ایک گڑھے سے ہزاروں ڈھانچے کس کی بیٹیوں کے نکل رہے ہیں۔ چیچنیا میں اور فلسطین میں کس کی مائیں لٹ گئیں، کشمیر میں کس کی بہنوں کی چادریں چھن گئیں۔ ہندوؤں کے پاؤں، یہودیوں کے پاؤں تیری پنکھڑیاں مسل رہے ہیں، اور تو خواب غفلت کے مزے لے رہا۔ پاؤں مسلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن۔ ایک ترجمہ اور بھی کرتا ہوں، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن۔ ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، وہ اذان۔ اٹھ دولت بیدار بن، چل رہی ہیں آندھیاں، چل رہی ہیں آندھیاں، طوفان ایک آنے کو ہے۔ ابھی حرف آخر نہیں، ابھی تو ابتدائے عشق ہے۔ اچھا، آندھی میں کیا اڑتے ہیں؟ پتے۔ شاباش، میرا بیٹا سمجھدار ہے، پتے اڑتے ہیں۔ ہاں، پتے اڑتے ہیں، تنکے اڑتے ہیں، پہاڑ بھی اڑتے ہیں، چٹانیں، ان سے تو آندھیاں ٹکراتی ہیں تو منہ پھر جاتا ہے ان کا۔ چل رہی ہیں آندھیاں، طوفان ایک آنے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے، چیختے ہیں ذرے ذرے، چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کوہسار بن۔ چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کوہسار بن۔ ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، وہ اذان۔ اٹھ دولت بیدار بن، اور صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم، اس طبل کی بات نہیں کر رہا میں، اس طبل کی بات کر رہا ہوں جو میدان جہاد میں بجایا نہیں جاتا، کوٹا جاتا ہے۔ ہر چیز بجانا، بس تمہارا لیڈر بھی کہتا ہے اذان بج رہی ہے، اذان بج رہا ہے،
بجانا اترا ہوا ہے، کوٹا جاتا ہے۔ میں اس طبل کی بات کر رہا ہوں جو میدان جہاد میں کوٹا جاتا ہے۔ تیرے طبلہ سرنگی کی بات نہیں کر رہا جو قوالی میں تیرے جنات بجاتے ہیں۔ صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم بن چکے ہو بارہا، بن چکے ہو بارہا، اے جان من ایک بار بن چکے ہو بارہا، اے جان من ایک بار بن۔ پھر تیرے سینے سے چمکے آفتاب علم دین۔ بس کر اب ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، بس کر اب، لعنت بھیج اس تعلیم پر جو تجھے بغیرت بنائے۔ پھر تیرے سینے سے چمکے آفتاب علم دین، پھر جہاں کی ظلمتوں میں مطلع انوار بن، پھر جہاں کی ظلمتوں میں مطلع انوار بن۔ ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن۔ پھر تجھے ایک بار، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری۔ سلطان ایوبی بن کر، طارق بن زیاد بن کر، محمد بن قاسم بن کر، تیرے اے لیڈر نا جرے گھونگھلو، جن کے چہروں سے وسکی ٹپکتی ہے، محمد بن قاسم بن کر، محمود غزنوی بن کر، یا کم از کم مفتی محمود بن کر، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری۔ نعرہ تکبیر! جب سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، مفتی تیرا دوسرا نام، مفتی تیرا دوسرا نام۔ پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری۔ اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن۔ آج ایک وعدہ کرو، لیکن وعدہ سیاسی نہیں، لعنت ہے اس پر جو سیاسی وعدہ کرے۔ مرد مومن والا وعدہ کرو، ہر گھر پہ جمعیت کا جھنڈا نظر آئے، بس جمعیت کا جھنڈا نظر آئے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام! پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ! پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ! طالبان سے رشتہ۔ اٹھ خدا کا نام لے کر بیٹھ جائیں نا، بس اب بیٹھ جائیں، مجھے آپ نے کھڑا کر دیا۔ افغانستان کا کوئی کتا خرید کر کے دکھانا، ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز، اور کچھ بن یا نہ بن لیکن ذرا خوددار بن۔ سبحان اللہ! اور کچھ بن یا نہ بن لیکن ذرا خوددار بن۔ ہو رہی ہے وہ اذان، الجہاد الجہاد! ہو رہی ہے وہ اذان، الجہاد الجہاد! ہو رہی ہے وہ اذان، الجہاد الجہاد! اٹھ دولت بیدار بن۔ پھول بننا بعد میں، اس وقت نو کے خار بن۔
امریکہ میزائل لایا، کروزر لایا، بمبار لایا، آگ برسا رہا ہے، اور اللہ والے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا، یہ ہمارا ربنا رب السماوات والارض ہے، یہ ہمارا ربنا رب السماوات والارض ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، اسے دائروں میں محدود نہ کیجیے، اسے حجروں کا قیدی نہ بنائیے، تسبیح خانوں میں مقید نہ کیجیے۔ یہ فاران سے گونجا، بدر سے گزرا، احد و یرموک سے گزرا، مدائن و قادسیہ سے گزرا، شاملی بالا کوٹ سے ہوتا ہوا کشمیر میں گونجا، اب کندھار میں جوہر دکھا رہا ہے۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے ابھی آپ ادھر سے بول رہے ہو، اور دل بیدار پیدا کر، ہائے دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ میری ضرب ہے کاری نہ تیری ضرب ہے کاری، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ ادھر سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کو پھیلائیے، دکانداریاں ختم کیجئے۔ اسی نے عرب و عجم کو ایک کیا، کالے گورے کو ایک کیا، یہی تمہیں ایک کرے گا، تمہارے ماضی سے وابستہ کرے گا۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، کیسے جہاد پہ جاؤں بچے جو ہوئے،
کاروبار کا کیا بنے گا، جاگیروں کا کیا بنے گا؟ اقبال کہتا ہے یہ بت توڑو گے تو وہ ملے گا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔